بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة بن بززبة الجوفي البخاري رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين. باب لا يمسك ذکرہ بیمینہ اذا بال. اس سے جو پہلے روایت آئی ہے اس باب سے پہلے بالکل متصل، اس روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ وَإِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ. اس میں مس ذکر بالیمین سے منع ہے کہ استنجے کی حالت میں آدمی جو ہے، یا ویسے بھی وہاں الفاظ حدیث کے مطلق ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ مس ذکر بالیمین نہ کرے. امام نے یہ باب رکھ کر کے بتا دیا کہ حدیث اول میں جو یہ جملہ ہے یہ مطلق نہیں بلکہ مقید ہے. یہ محمول ہے حالت بول پر کہ جب آدمی یعنی پیشاب کے بعد قطرات کے ازالہ کے لیے جو ہے ڈھیلا استعمال کرتا ہے یا ٹیشو یا کچھ ایسی چیز، تو اس وقت جو ہے مس ذکر بالیمین نہ کرے. باقی عام حالات میں مس ذکر بالیمین کی کوئی منع نہیں، کیونکہ انسان کے بدن کا ایک حصہ ہے. تو پھر یہ ہے کہ کسی وقت میں آدمی اس کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے. تو اس لیے ترجمہ رکھا کہ لا یمسک ذکرہ بیمینہ اذا بال. اذا بال کا یہ جو لفظ ہے یہ لا کر کے بتا دیا کہ مس ذکر بالیمین جو ہے یہ مقید بحالت البول ہے کہ جب پیشاب کرے اسی وقت مس ذکر بالیمین نہ کرے. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا الاوزاعی عن یحیی بن ابی کثیر عن عبد اللہ بن ابی قتادہ عن ابی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا بال احدکم فلا یاخذن ذکرہ بیمینہ ولا یستنجی بیمینہ ولا یتنفس فی الاناء. باب الاستنجاء بالحجارہ. یہاں غرض اصل میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ استنجا پانی سے کرنا چاہیے، کیونکہ پانی سے باقاعدہ تصفیہ اور تنقیہ ہو جاتا ہے. ذرات اگر پلیتی کے ہوتے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو اب استنجا بالاحجار کے بارے میں یہ ذرا کچھ اختلاف تھا کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ استنجا بالاحجار جو ہے یہ امر تعبدی ہے اور یہ معنی مطہر ہے، یعنی ڈھیلا کا استعمال جو ہے تو ڈھیلے کے استعمال سے اب کہا جائے گا کہ مقعد پاک ہو گئی بھلی ذرات رہ بھی جائیں، کیونکہ یہ امر تعبدی ہے کہ تم ڈھیلا استعمال کرو. تو اللہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے بندے ہیں، خدا کا حکم ہے، ہمیں حکم کی تعمیل کرنی ہے. ذرات رہ جائیں تو رہ جائیں، لیکن اللہ کہتا ہے تم پاک ہو، بس ہم پاک ہیں. تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ امر تعبدی ہے اور استنجا بالاحجار مطہر ہے. اب ذرات رہ بھی جائیں تب بھی تطہیر ہو گئی. دوسرا خیال، یہ خیال حنفیہ مالکیہ یہ حنبلیہ حنابلہ اور شوافی کا ہے. اور حنفیہ اور مالکیہ فرماتے ہیں کہ استنجا بالاحجار جو ہے معنی یہ امر تعبدی نہیں بلکہ امر معقول ہے، اور یہ استنجا بالاحجار منظف ہے. معنی بس اس سے ایک نظافت ہو جاتی ہے اور یہ ہے کہ بھئی اس کی صفائی ہو جاتی ہے اور امر معقولی ہے. اور یہ ہم نہیں کہیں گے کہ بھئی ذرات رہ جائیں اور صفائی نہیں ہوگی، تو کہتے ہیں کہ معنی منظف ہے. بہرحال یہ چونکہ اختلاف تھا اس لیے امام نے یہ ترجمہ ایسا رکھا کہ جس میں کوئی حتمی رائے اپنی نہیں دی، صرف اتنا کہا کہ الاستنجاء بالحجارہ، پتھر سے استنجا
یہ نہیں کہا کہ کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا، جائز ہے ناجائز ہے، مطہر ہے منظف ہے، اس لیے کہ چونکہ اسلاف کا اور ائمہ کا اس میں اختلاف تھا، تو یہ امام کی عادت مبارکہ ہے کہ جہاں جس مسئلے میں اختلاف زیادہ ہوتا ہے تو وہاں کوئی اپنی حتمی رائے اگر نہیں ہوتی تو حتمی رائے نہیں دیتے۔ بس اتنا بتا دیا کہ جی دیکھیں استنجا بالاحجار کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، احادیث سے ثابت ہے۔ باقی آگے فقہا کا مسئلہ ہے کہ اسی کو تعبد کہیں، امر معقولی کہیں، اس کو مطہر کہیں، یا اس کو جو ہے فقط منظف کہیں، جو بھی کہیں یہ مسئلہ فقہا کا ہے۔ حدثنا احمد بن محمد المکی قال حدثنا عمرو بن یحیی بن سعید بن عامر المکی عن جدہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتبعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج لحاجتی، میں بھی پیچھے چل رہا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حاجت کے لیے جا رہے تھے۔ وکان لا یلتفت، عادت مبارکہ یہ کہ اگر کوئی کسی طرف جانا چاہتے اور جو رخ اختیار کرتے تو سیدھا ہی اسی رخ چلے جاتے، دائیں بائیں نہ دیکھتے۔ عادت مبارکہ دائیں بائیں دیکھنے کی نہیں تھی، ویسے اچھا بھی نہیں، آدمی ادھر دیکھے ادھر دیکھے، کسی اجنبی پر نظر پڑ جائے گی۔ تو سنت جو ہے وہ یہی ہے کہ ادھر ادھر آدمی التفات نہ کرے۔ بہرحال میں تو پیچھے جا رہا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا کہ میرے پیچھے ابو ہریرہ خادم آ رہا ہے۔ خیر فدنوت منہ، میں قریب ہو گیا، پھر جب قریب آ گیا تو محسوس ہوا کہ خادم شاگرد صحابی ابو ہریرہ آ رہے ہیں۔ پھر کہا آپ ایسا کریں ابغنی احجارا، کو ڈھیلے میرے لیے تلاش کریں تاکہ میں استنجا کروں۔ استنفذ بہا، اگر اس واد کو جزم پڑھیں گے تو جواب امر ہے، اور جواب امر مجزوم ہوتا ہے، پھر معنی تو وہی ہے، معنی بنے گی کہ ڈھیلے تلاش طلب کرو، اور یہ ہے کہ میں اس سے تصفیہ کروں صفائی کروں۔ اور اگر اس کو پیش پڑی جائے تو پھر جواب امر نہیں ہوگا، یہ جملہ مستانفہ ہوگا، نیا جملہ ہوگا۔ بس یہ بات پوری ہو گئی، ابغنی احجارا کہ میرے لیے ڈھیلے تلاش کرو۔ آگے پھر یہ فرمایا کہ میں بس یہ کام کروں گا کہ اس سے صفائی کروں گا۔ او نہ وہ استنفذ کہا یا اس جیسا کوئی جملہ کہا، یعنی استنجی یا ایسا کوئی الفاظ بعین راوی کو یاد نہیں، اور یہ کہہ کر کے آگے ہدایت فرمائی کہ ڈھیلوں کی تلاش کے وقت اس بات کا خیال رکھنا کہ ہڈی نہیں لے کے آنا میرے پاس، اور نہ کسی جانور کا گوبر ہو۔ خیر میں نے جا کر کے تلاش کی، فأتیتہ بطرف ثیابی فوضعت علی جنبی، میں نے ڈھیلے تلاش کیے اپنے کپڑے